السلام علیکم۔ ان ہی نشان کی مدد سے ہم ان جھاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں شیرنی نے عورت کو کھایا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ آدم خور شیر اپنے مارے ہوئے انسان کا سر، ہاتھ اور پیر نہیں کھاتے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آدم خور شیروں کو کھاتے وقت پریشان نہ کیا جائے تو ہر چیز کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ خون آلود کپڑے بھی کھا جاتے ہیں۔ میری نظر سے ایسے واقعات گزرے ہیں۔ تفصیلی حالات آگے چل کر بتائے جائیں گے۔ اس موقع پر ہمیں عورت کے خون آلود کپڑے بھی مل گئے تھے۔ چند ہڈیاں بھی ملی تھیں جن کو ہم نے ایک صاف کپڑے میں جو اپنے ساتھ لائے تھے لپیٹ لیا۔ چند ہڈیوں کا ملنا ایک عبرت ناک منظر تھا جو مذہبی لحاظ سے مرحومہ کی تدفین کے لیے کافی تصور کیا جا رہا تھا، اور ایک اونچے گھرانے کی ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ان کی راکھ کسی چشمے میں ڈال کر متبرک دریا گنگا تک پہنچا دی جائے گی۔ شام کی چائے پی کر میں نے ایک حادثے کا مقام دیکھا۔ گاؤں کے سامنے ایک سڑک تھی جو کسی شخص کی چند ایکڑ اراضی اور گاؤں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ اس ذمہ دار نے پہاڑ کی طرف اور سڑک سے تھوڑے فاصلے پر اپنی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کیا تھا۔ اس شخص کی بیوی اور 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ بیوی اپنی 2 بہنوں میں سے چھوٹی بہن تھی۔ ایک دن یہ دونوں اپنے مکان کے پشت والے حصے میں پہاڑ کے نزدیک گھاس کاٹنے میں مصروف تھیں کہ اچانک شیر آیا، بڑی بہن کو اٹھا کر لے گیا۔ 100 گز تک تو چھوٹی بہن درانتی اٹھائے شور مچاتی شیر کے پیچھے بھاگی کہ بڑی بہن کو چھڑا کر خود کو شیر کے حوالے کر دے۔ شجاعت کا یہ اعلیٰ مظاہرہ گاؤں والے دیکھتے رہے تھے۔ بڑی بہن کو 100 گز گھسیٹنے کے بعد شیر نے اسے تو نیچے گرایا، مڑا اور دھاڑ مار کر چھوٹی بہن کی طرف لپکا۔ وہ گھومی اور پہاڑ سے نیچے کی طرف دوڑتی شور مچاتی گاؤں کی طرف مدد طلب کرنے کے لیے بھاگی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس واقعے کو پورا گاؤں دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کی چیخ و پکار کو اس وقت تو سانس کے پھولنے، خوف، ہیجان اور صدمے ہی سے منسوب کیا گیا تھا، لیکن جب گاؤں والے پوری رفتار سے مرحومہ کی جان بچانے کے لیے جائے حادثہ تک جا کر ناکام واپس لوٹے تو معلوم ہوا کہ اس غریب عورت کی قوت گفتار ختم ہو چکی تھی۔ مجھ کو یہ حالات گاؤں میں بتائے گئے۔ میں اس کے گھر گیا اور سیڑھیاں چڑھ کر جب 2 کمروں والے بالا خانے پر پہنچا تو وہ کپڑے دھو رہی تھی۔ اس وقت اس کو گوتگا ہوئے 12 مہینے گزر چکے تھے، سوائے اس کے اس کی آنکھ میں تناؤ معلوم ہو رہا تھا۔ ویسے بظاہر صحت مند تھی۔ جب میں نے اس سے کہا اس کی بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں شیر کو مارنے آیا ہوں تو ہاتھ جوڑ کر میرے نزدیک آئی اور میرے پاؤں کو پکڑ لیا۔ مجھے بے حد رنج ہوا۔ بڑی عبرت کا مقام تھا، لیکن مجھے یہ کہہ کر ایسا محسوس ہوا کہ میں دغا باز ہوں، اس لیے کہ شیر کو مارنے کی نیت سے تو ضرور آیا تھا، لیکن ایسے جانور کو جو کسی خاص مقام کو اپنے شکار کا ٹھکانہ نہیں بناتا اور اپنے شکار کیے ہوئے انسان کی نعش کے پاس دوبارہ واپس نہیں آتا تھا، اور جس کا دائرہ محدود نہیں تھا بلکہ سینکڑوں میل میں پھیلا ہوا تھا۔ عورت سے یہ جملہ کہہ کر میں نے اس کو خوش بھی کیا اور ضمیر فروشی بھی کی۔ نینی تال سے روانگی سے قبل میں نے کئی منصوبے بنائے تھے۔ ان میں سے ایک پر عمل بھی کر چکا تھا، اور دوبارہ ایسی دیوانگی کی حرکت کرنے پر مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ یہاں پہنچنے کے قابل عمل نہیں رہ گئے تھے۔ علاوہ اس کے ایسا کوئی شخص یہاں نہیں تھا جس سے میں مشورہ کر سکتا، اس لیے کہ کماؤ کی تاریخ میں یہ پہلا آدم خور شیر تھا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔
چنانچہ 3 دن متواتر صبح سے شام تک جہاں جہاں مجھے شیر کے ملنے کے امکانات بتائے گئے تھے، جنگلوں میں میلوں گھومتا رہا، اپنی اس داستان کو کاٹتے ہوئے۔ چند منٹ کے لیے میں پہاڑوں کی ایک جھوٹی پھیلی ہوئی خبر کی تردید پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس مرتبہ اور متعدد بار اس کے بعد عورتوں کا بھیس بدل کر آدم خور شیروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتا ہوں اور درنتی یا کلاہڑی سے ان کا شکار کرتا ہوں۔ لباس کے معاملے میں اگر کبھی میں نے تبدیلی کی تو وہ اس حد تک تھی کہ کسی سے ساڑی مانگ کر اس کو لپیٹا اور جنگل میں جا کر شیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی گھاس کاٹنے بیٹھ گیا، کبھی درخت پر چڑھ کر پتیاں توڑنے لگا، لیکن اس چالاکی سے امید افزا نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ 2 مختلف اوقات میں آدم خور شیروں نے جن درختوں پر میں بیٹھا تھا ان کا بڑے غور سے جائزہ لیا، ایک مرتبہ ایک چٹان کے پیچھے سے اور دوسری مرتبہ گرے ہوئے درخت کے پیچھے سے، لیکن مجھے نشانہ لے کر گولی چلانے کا موقع نہیں دیا۔ اب میں اصلی قصے پر واپس آتا ہوں۔ چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شیرنی اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی ہے، اس لیے پالی کے باشندوں کی سخت دل شکنی کے باوجود میں نے چمپاوت جانے کا قصد کیا، جو پالی سے 15 میل دور مشرق میں واقع تھا۔ صبح روانہ ہو کر ہم نے ناشتہ دھونا گھاٹ پر کیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے سفر مکمل کر کے چمپاوت پہنچ گئے۔